بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے جو یہ کہا تھا کہ مغرب کے لوگوں نے جب خدا کا انکار کیا تو سوالات کا ڈھیر ان کے سامنے جو آ گیا، سوالات کا ڈھیر ان کے سامنے آ گیا، اور ہر سوال جو ہے بہت مشکل اور اس کا جواب بہت ضروری ناگزیر۔ ٹھیک بھائی، کوئی چارہ نہیں اس کا جواب جو ہے دینے کے بغیر۔ تو اس لیے انہوں نے جو عجیب اور غریب جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ سمجھ بھائی، بہت عجیب اور غریب باتیں انہوں نے شروع کر دی جو بالکل جو یہ ہنسی کے لائق ہے۔ مثلا کائنات کی جو ہے ابتدا کیسے ہو گئی، کائنات کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے ایک نظریہ جو ہے گڑ لیا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ یعنی بہت بڑا دھماکہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک نقطے کی جو ہے برابر تھے، تو اس جو ہے نقطے کے برابر جگہ میں جو ہے دھماکہ ہو گیا۔ تو اس دھماکے کے نتیجے میں جو ہے یہ جتنی بھی جو کائنات کی چیزیں ہیں یہ وجود میں آ گئے۔ ٹھیک بھی؟ اچھا بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو ہماری نظام شمسی ہے یہ کیسے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی کیسے منظم طریقے سے جو چل رہا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ ٹھیک بھائی، اسی طرح یہ نظام شمسی جس کہکشان میں ہے یہ کہکشان بھی جو ہے ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی جو ہے چیزیں ہیں جو انتہائی منظم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دھماکے کے ذریعے سے جو ہے خرابی آ جاتی ہے یا انتظام آ جاتا ہے؟ دھماکہ جو ہے وہ انتظام کو بگاڑ دیتا ہے یا جو ہے انتظام کو بنا لیتا ہے؟ جہاں تک ہمارا جو ہے مشاہدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جہاں بھی دھماکہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے تخریب لاتا ہے، وہ انتشار لاتا ہے، وہ بدنظمی لاتا ہے۔ لیکن یہ واحد دھماکہ ہے انہوں نے دریافت کر لیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے انتظام وجود میں آیا ہے، اور انتظام بھی ایسا کہ عقل دنگ رہ جاتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اب بات سمجھ گئے؟ یہ جو ہے عجیب بات ہے۔ اچھا، دوسری بات بتا دوں اسی دھماکے کے بارے میں۔ یہ جو زمین ہے، اسی جو مشتری ہے، مریخ ہے، اسی طرح وینس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، ٹھیک بھائی، یہ 9 جو ہے ستارے ہیں جو اس سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے آگ کے گولے تھے۔ یہ جو بگ بینگ کی جو نظریہ رکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، ستارے، سیارے، ٹھیک بھائی، سب کے سب جو ہے یہ آگ کے گولے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہو گئے، اور ٹھنڈا ہو گئے۔ مثلا یہی ہماری زمین ہے، یہ ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر جو ہے اس کے اوپر پانی بھی پیدا ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہے بارش بھی شروع ہو گیا، اور اب یہاں پہ زندگی جو ہے وہ ممکن ہو گئی۔ آگے بات سمجھیں؟ یہ جو زمین کے بعد جو ستارے ہیں وہ زمین سے بھی زیادہ سرد ہے، زمین سے بھی زیادہ جو ہے ٹھنڈے ہے، بلکہ یہ جو نیچے ہے پلوٹو اور نیپچون وغیرہ یہ تو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک بھائی؟ اچھا بھائی، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے کوئی بم پھٹ جاتا ہے، جب یہ بم پھٹ جاتا ہے تو اس کی ٹکڑے جو ہے وہ ہوا میں اڑ کر منتشر ہو جاتے ہیں اور پھر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، لیکن یہ جو ٹکڑے زمین پہ گر جاتے ہیں بم کی، جب آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ گرم ہوتے ہیں۔ کیا؟ وہ گرم ہوتے ہیں، لیکن زمین پہ پیڑ پڑ جاتا ہے، اڑنا اس کا پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور گرمی اس کا ٹیمپریچر، اس کا حرارت اس کا بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں یا نہیں؟ جب بم پھٹ جاتا ہے
اس کے ٹکڑے ہوا میں جو ہے اڑ جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے ٹکڑے زمین پہ گر جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوتے، ٹھنڈے نہیں ہوتے، گرم ہوتے. اچھا بھائی، اب جب بگ بینگ کا دھماکہ ہو گیا، ٹھیک بھائی، تو یہ بگ بینگ کے دھماکے کے نتیجے میں جو ٹکڑے وجود میں آئے تھے وہ تو ٹھنڈے ہو گئے. اب زمین ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. دیکھو بھائی، نیپچون جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، پلوٹو جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، اس کے اوپر برف پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈے تو ہو گئے ہیں. ہاں، آگے بات میں ٹھنڈے تو ہو گئے، لیکن اسی دھماکے کے نتیجے میں جب وہ جو ہے منتشر ہو گئے تھے تو وہ انتشار اور پھیلاؤ ابھی تک جاری ہے. انتشار اور پھیلاؤ ابھی تک جاری ہے. چنانچہ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک غبارہ. غبارہ میں جتنا بھی جو ہے آپ ہوا بھرتے ہیں وہ غبارہ اتنا ہی جو ہے پھیل جاتا ہے. تو آئنسٹائن کہتے ہیں کہ بالکل اسی غبارے کی طرح جو یہ کائنات دن بدن بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو رہے، ایک دوسرے سے دور ہو رہے. کیوں؟ اسی دھماکے کی وجہ سے جب جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے دور ہونا شروع ہو گیا، ابھی تک وہ جو ہے دھماکے کی جو نتیجے میں دور ہونا شروع ہے. اب یہ جو ہے پہلا دھماکہ ہے بھائی. یہ پہلا دھماکہ ہے کہ ٹکڑے تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، زمین پہ ابھی تک نہیں گرے ہیں. جبکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بات کر دی کہ جب ہم بم کا دھماکہ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹکڑے پہلے جو ہے زمین پہ گر جاتے ہیں، ٹھنڈا بعد میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ بگ بینگ میں جو ہے ٹھنڈے پہلے ہو گئے اور ابھی تک جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں. اس دھماکہ آپ نے کبھی سنا ہے یار؟ یہ پہلا دھماکہ ہے. اچھا بھائی، تیسری بات اسی جو ہے بگ بینگ جو ہے کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمان اور مکان کا ابتدا اسی دھماکے کے ساتھ شروع ہوا ہے. جب دھماکہ ہو گیا اسی وقت سے زمانہ اور مکان کا ابتدا بھی ہو گیا. اس سے پہلے نہ زمانہ تھا اور نہ مکان تھا اور نہ کوئی اور چیز موجود تھی. ٹھیک ہے بھائی، یہ کہتے ہیں، صاف لکھا ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس نے جو لکھا ہے، اس کا جو کتاب میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کہ بھائی زمانے اور مکان کا ابتدا جو ہے یہ بگ بینگ سے ہوا ہے. اچھا بھائی، جب جو ہے بگ بینگ سے پہلے نہ زمانہ تھا اور نہ مکان تھا، نہ کوئی چیز موجود تھی، تو پھر یہ دھماکہ کرایا کس نے؟ دھماکہ کس نے کرایا؟ دیکھو بھائی، جب جو ہے کوئی بم جو ہے پڑتا ہے تو ادھر کسی کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ بٹن دباتا ہے تو ادھر جو ہے دھماکہ ہو جاتا ہے. ٹھیک بھائی، اگر ریموٹ پہ بٹن نہ دبائے تو دھماکہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے بہت سارے جو ہے بم چھپے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، سال پڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جب جو ہے اس کے اوپر دشمن کی جو ہے ٹینک آ جاتا ہے تو وہ جو بٹن دبا کر اڑا دیتا ہے. تو جب جو ہے کسی دھماکے کے لیے بٹن دبانا ضروری ہے تو یہ بگ بینگ سے پہلے یہ بٹن کس نے دبایا؟ یہ بٹن کس نے دبایا؟ کون تھا وہ؟ اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ دھماکے کا جو ہے کرنے کے لیے بٹن کس نے دبایا. یہی اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے ہمیں فرضی جو ہے زمانہ تسلیم کرنا پڑے گا اور اسی میں کسی نے دھماکہ کیا ہوگا. اب اندازہ لگائیں، فرضی زمانہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی وجود ہوتی ہے؟ نہ اس کی حقیقت ہے نہ اس کی کوئی وجود ہے. بس اپنے جو ہے آپ کو جو ہے جھوٹ کے ذریعے سے جو ہے مطمئن کرنے کے لیے جو بس وہ اس نے ایک بات کہہ دی کہ فرضی زمانہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وہاں کسی نے جو بٹن دبایا اور دھماکہ ہو گیا. اس طرح نامعقول باتیں کرتے ہیں. بات آگے سمجھ میں؟ تو اس کی جو ہے مزید تفصیل جو ہے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. شکریہ، خدا حافظ.